قرآن مجید کی توہین کا عبرت انگیز واقعہ۔ ایک عورت کی شکل خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھوپال میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے کسی سادھو سے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی تدبیر ایسی بتائیے کہ میرے اولاد ہو جائے۔ اس کم بخت نے کہا کہ قرآن شریف کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کر تو تیرے اولاد ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ مسلمان عورت تھی، لیکن بعض دفعہ عورت اولاد کی تمام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس قسم کے ٹوٹے اور ٹوٹکوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس ظالم نے یہ حرکت کی اور ایمان کو پس پشت ڈال کر قرآن شریف پر بیٹھی، اور وہاں سے جب اٹھ کر آئے تو اس کی صورت خنزیر کی سی تھی۔ بال وال تو سر پر تھے، جس سے پہچانا گیا کہ وہ انسان تھی، لیکن اس کی شکل مسخ ہو گئی۔ یہ اخبارات میں بھی آیا، اور بعض کو یہ شبہ ہے کہ صاحب اخبار نے کیوں اس واقعہ کو لکھ دیا۔ اس سے تو معاذ اللہ اسلام کی توہین ہوئی کہ ایک مسلمان بدل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں اس قسم کے واقعات کیوں بیان کیے کہ پچھلے امتیں مومن ہوتے ہوئے جب حق کے مقابلے پر آئے تو انہیں خنزیر کی صورت دے دی گئی۔ اس سے اس دور کے اسلام کی توہین نہیں تھی، تو آج بھی اگر اس قسم کا واقعہ آئے اور وہ عام کیا جائے تو اس میں اسلام کی توہین نہیں، یہ تو کفر کی توہین ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جب کفر اختیار کیا تو صورت مسخ ہوئی۔ اگر عیاذا باللہ یہ ہوتا کہ اسلام قبول کرنے پر، تلاوت قرآن کرنے پر معاذ اللہ صورت بگڑ جاتی تھی تو اسلام کی توہین تھی، لیکن اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف آنے میں صورت بگڑی تو اسلام کی عظمت نمایاں ہوئی، اسلام کفر کی اہانت اس میں واضح ہوئی، تو یہ اسلام کی توہین نہیں بلکہ کفر کی توہین ہے، اور اسلام کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں اہانت تھی تو حق تعالی قرآن میں ایسے واقعات ہی بیان نہ فرماتے۔ تو اگر آج کے لوگوں نے اس قسم کے واقعات کو نقل کر دیا ہے تو قرآن کی پیروی کی کہ اللہ جل شانہ نے پچھلے واقعات نقل کیے، انہوں نے سامنے کا واقعہ نقل کر دیا، اسلام کی عظمت اس سے نمایاں ہو گئی۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خسف یا مسخ یہ تو نہیں ہوگا رحمت للعالمین کی اس امت میں، لیکن خاص طور پر ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تقدیر کو جھٹلانے والے 5 طبقات دھنسانے جائیں گے۔ زمین کے اندر اس امت کے اندر بھی ایسے ہی واقعات ہوں گے، تو اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو معاذ اللہ اس کو نقل کر دے مسلمان تو یہ ڈرانا ہوگا اس سے کہ دیکھو تقدیر کے خلاف کرنے میں یہ وبال پڑتا ہے، لہٰذا تقدیر کی حمایت کرو، اسلام کے مطابق چلو تاکہ اس قسم کے وبال سے بچ جاؤ۔ تو قرآن کریم نے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ پچھلے دور میں ہو چکا ہے، ایسا پورے طبقے مسخ کر دیے گئے ہیں، پوری امت ڈرا دی جائے یا پوری امت دنسا دی جائے، اس واسطے کہ یہ امت دوامی اور ابدی ہے، اور اس کے مٹنے کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک یہ امت رہے گی اور ایک طبقہ حق پر رہے گا، خلاف کرنے والوں پر اس قسم کے عذاب آئیں گے اور اس قسم کے وبال ڈالے جائیں گے۔ تو اشارہ دیا قرآن کریم نے کہ جنہوں نے پہلے تکذیب کی تھی ان پر یہ واقعہ ہوا، لہٰذا تم بچو اس قسم کی تکذیب سے کہ تم نہ کہیں مبتلا کر دیے جاؤ۔